جی السلام علیکم جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ اچھا یہ پیارے دوستو، یہ میں نے ایک نسخہ دیا تھا جو کہ یہ دیکھیں آپ، یہ ہزار دانی کے پانی سے جو سمبل فار اور پارے کی گولی بنانی تھی خرل کر کے، یہ میں نے بنائی ہے فریش۔ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے بڑے اچھے، انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر بڑی دفعہ بنایا، ان سے نہیں بنا، انہوں نے کہا جی ان سے بھی نہیں بنتا۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا اس کو دیتا ہے بنانا۔ اب یہ دیکھیں، یہ فلٹر استعمال کر لیتا ہوں، یہ فریج کے پیچھے چائنا کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو میں لے کر یہ دیکھیں، یہ اس کے حساب کے میں گولی بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو فلٹر ہے، یہ والا دوسرا، اس کو کاٹیں گے، کاٹ کر اس کے اوپر لگا دیں گے، میل فیمیل بن جائے گا۔ ایسے تو لمبا بن رہا ہے نا، نہیں، اس کو کاٹ دیں گے، جتنا چاہیے اتنا استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب دوست کہ جناب یہ جو گولی ہے یہ پارے کی اور ہزار دانی پانی کی اور سمبل فار، 2 تولے سمبل فار لینا ہے جو کچ کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے جی، فرسٹ کلاس۔ اور پارے کو نمک میں مصفہ کر لیں اور وہ پارا آپ لے لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان دونوں کو 2 دن 3 دن کھرل کر لیں اچھی طرح۔ بعد میں ہزار دانی کا پانی اتنا کھرل کریں، 3 سٹاک تک بھی کھرل ہونا چاہیے، جو اس کی پارے کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب تک پارے کی چمک ختم نہیں ہوتی تب تک پارا جو ہے وہ کام میں خیر میں نہیں آتا۔ اب اس کو آپ نے میل فیمیل، مطلب کہ تانبے کی میل فیمیل میں بند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر اس کے اوپر آپ نے کپڑ پٹی کرنی ہے، پھر اس کے اوپر کم از کم آدھا انچ مٹی لگانی ہے تار لگا کر۔ جب اس نے سوکھ جائے، یہ گولی سوکھ جائے گی تو تانبے کی میل فیمیل میں رکھیں، جیسا بھی آپ کے پاس برتن ہے ویسے میں آپ رکھ سکتے ہیں، ڈبی ہو، فلٹر ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو آپ اس سے بہت اچھا رزلٹ لیں گے۔ 1 تولے پارے سے تقریباً تانبا 1 کلو چاندی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، نہیں تو 3 پات عموماً ہوتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ نسخہ میں نے پہلے دیا ہے، اب دوبارہ دینے کا پریکٹیکل دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا شروع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کیا ہے اور اس کی خرلائی کر لی ہے، اب اس کی گولی بن گئی ہے۔ اب اس کی گولی اندر رکھیں گے ہم، دھوپ میں نہیں اس کو خشک کرنا، شاؤں میں خشک کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جب یہ خشک ہو جائے گی، اس کو تانبے کی میل فیمیل میں رکھ کر اس کو کپڑا پٹی کریں، تار لگائیں اور آدھا انچ موٹی مٹی لگا دیں اس کے اوپر۔ جب یہ سوکھ جائے تو 2.25 کلو اوپلے لیں، اور 2.25 کلو جو اوپلے ہوں گے ان کے درمیان میں یا 1 کلو نیچے رکھ لیں، 2.25 کلو اوپر رکھ کر اس کو آگ دے دیں جی آپ۔ انشاءاللہ یہاں سے یہ جو آپ کی دوائی ہے، یہ پارا جو آپ کو ملے گا 10-11 گرام ملے گا، اور پاؤڈر سرمے کی شکل میں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ پاؤڈر شکل میں نہیں ملتا، سرمے کی شکل میں نہیں ملتا، یا پارے کی ٹپریں بنی ہوئی ہیں یا کچھ بنا ہوا، تو سمجھو آپ کی رگڑائی، آپ کی خرلائی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس لیے اس سے اتفاق ہے، ہو سکے آگے کام ہو یا نہ ہو، خرلائی میں ہی یہ جب تک پارا ادھر پرس کستہ نہیں ہوتا خرل میں تب تک بات نہیں ہوتی۔ یہ میرے پاس خرل بہت بڑا پتھر کا پڑا ہوا ہے تو اس میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، جب آپ کا یہ تیار ہو جائے تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تانبا لے لینا ہے 10 گرام کا پترا، 20 گرام کا، 50 گرام کا، 50 گرام کا نہیں، 10 تولے کا، 20 تولے کا، 50 تولے کا، گراموں کی بات نہیں، تولوں کی بات ہے۔ تو 10 تولے کا پترا لیں گے یا 20 تولے کا لیں گے تو اس کے دونوں سائڈوں پر حسب ضرورت یہ جو سبز کائی ہوتی ہے جسے ہیرا کسیس کہتے ہیں، اس کو کھرل کر کے اس کا پانی کا اس میں اقوال گندل کا پانی ڈال کر اس کی لیپ کر دیں۔ ایک طرف سے اچھی طرح خشک ہو جائے گا
لیپ تو پھر تانبے کی دوسری سائڈ پر لیپ کر دیں ہیراکسیز کی حسب ضرورت۔ پھر جب یہ دونوں سائڈ سے سوکھ جائے گا تو اس کو 3 کلو گوہے کے اندر کپڑوں کے اندر رکھ کر آگ دے دیں۔ یہ وہاں پہ آپ کو جب رکھنا ہے اس کے اوپر نہ کوئی کپڑ وٹی کرنی ہے، نہ اس کو کسی چیز میں بند کرنا ہے، ویسے ہی رکھ دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا تانبا جو ہے اس قابل ہو جائے گا، بھوکا ہو جائے گا، وہ پارے کی اکسیر کو قبول کرے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعد میں دوست سوال کرتے ہیں، پر اس کو غور سے پڑھیں گے تو سوال کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس تانبے میں سے 10 تولے تانبا لے کر اس کو کٹھالی میں ڈال کر چکر دیں۔ اگر تو کالی کٹھالی میں ڈالنا ہے تو کالی کٹھالی کم از کم 40 منٹ اس کو آپ آگ میں بھٹی میں تیز بھٹی میں اتنا جلائیں کہ 20-25 منٹ تک وہ سفید رہے بیچ میں، پھر اس کو ٹھنڈا کریں۔ پھر وہ کٹھالی پکتی ہے، کاربن نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ اگر ڈائریکٹ رکھیں گے تو کاربن چھوڑے گی، وہ کسی کام میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جب مٹی کی کٹھالی میں رکھیں گے تو پھر بھی وہ کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ سہاگا لگا لینا اندر تھوڑا سا۔ جب یہ پورا تانبا چرخ جائے تو اس کو 10 منٹ اور چرخنے دیں، اچھی طرح اندر باہر سے یکجا ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو آپ اس کے اوپر جو آپ نے ہیراکسی سے لگائی ہوئی ہے نا، اس کا جتنا بھی جوہر ہوتا ہے نا، جتنا بھی اس کا مواد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے اندر لوہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نظام قدرت ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز کا آپس میں ملاپ تو کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کو باہر نکال کر 1 گرام 10 تولے پہ تانبا جو پگھلا ہوا ہے 10 تولے، اس کے اوپر 1 گرام یہ جو گولی آپ کو دکھائی ہے، جو جب یہ کشتہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک کشتہ یہ اکسیر 1 گرام اس کے اوپر ڈالنی ہے اس وقت جب تانبا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے لگے، کیونکہ اکسیر اتنی ہیٹ نہیں لیتی جتنی بھٹی میں تانبے کو چاہیے۔ اس کو تانبے کو باہر نکالیں، کبھی بھی کوئی اکسیر طرح کرنی ہو تو اس کو بھٹی میں سے باہر نکال کر اس کا لیول نیچے کریں۔ پھر اس کو جب وہ بند ہونے لگے، مطلب وہ جو آپ کا تانبا ہے جب اس کا پانی خشک ہونے لگے، مثلا آپ سمجھیں کہ روا بننے لگا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر فوراً ڈال دیں، اس کے اندر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کے اندر چلی جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو پھر اٹھا کر اس بھٹی میں رکھ کر اس کو 20-25 منٹ کا چکر دیں گے تو اللہ کی مہربانی سے 99% یہ ہوگی، جس میں 2 نمبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو جیسے قدرتی چاندی آتی ہے، یہ بھی قدرتی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو بنوانے والا اللہ کا نظام ہی ہے۔ بندہ تو صرف اس کے چیزوں کو آپس میں ملا رہا ہے، وہ ایک وسیلہ بنا رہا ہے بندے کو روزی دینے کے لیے۔ تو جب یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں، پھر چاندی سے روپ کرتی ہیں، پھر اس کو آپ تالاب میں کاٹیں گے اور پتھر ہی رکھیں گے، تانبا رکھیں گے تو تانبے کے اوپر آ کر بیٹھے گی جیسے چاندی بیٹھتی ہے۔ یہ 100 دفعہ بھی عمل کریں گے تو یہ چاندی رہے گی، یہ ریورس تانبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سناتے ہیں ادھر ادھر کی کہانی، میں بڑی سنتا ہوں کہ چاندی بن گئی جی، وہ 20 تولے کی 1 تولے کی، پتہ نہیں جیسے جیسے ان کا حساب ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے یہ جو عمل ہے اس کو دوبارہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کئی دوست بھی باتیں کرتے ہیں اور کئی ایسے دوست ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ میں 6 دفعہ کیا، وہ لاہور کے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا، انہوں نے کہا تھا جی میں نے 6 دفعہ کیا ہے، پتہ نہیں موکل ہی نہیں کام کرتے، نسخہ ٹھیک ہے پر مجھ سے نہیں ہوتا۔ بھائی تم سے نہیں ہوتا تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے حضور جھکو کہ اللہ تعالیٰ ذکر دینے والا ہے۔ کلاس کے ایک اشرف ہیں، حکیم اشرف صاحب، انہوں نے بنایا ہے، پھر لاہور میں ڈاکٹر الیاس صاحب ہیں، وہ انہوں نے بنایا، عشرے کے رہنے والے ہیں، پر کافی لوگوں نے بنایا ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے تھا، ویسے جو بنا لیتا نا اس کا دماغ بھی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا دماغ درست رکھتا ہے، ورنہ دماغ بدل جاتا ہے، وہ آگے سے استاد بن جاتے ہیں پھر۔ جی دوستو، اللہ خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ یہ پوری تفصیل اس لیے آپ کے آگے پیش کی ہے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ بابا جی تو بناتے نہیں، پریکٹیکل کرتے نہیں ہے، تو ہمیں کیوں بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ایسی شرط کی وجہ سے مجھے یہ دوبارہ دینی پڑی ہے۔ جی السلام علیکم۔ اور پریکٹیکل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جب اس کا پاؤڈر بناؤں گا پھر پریکٹیکل ایک ڈالوں گا، پھر جب اس کو آگے چلاؤں گا پھر بھی اس کا پریکٹیکل ڈالوں گا۔ جی السلام علیکم۔